بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ آج پوری دنیا یہ بات اچھی طرح جان چکی ہے کہ نواز شریف کا سب سے بڑا قصور کیا تھا۔ نواز شریف کا قصور یہ تھا کہ اس نے ملک کو مشکل حالات سے نکالا۔ جب نواز شریف پرائم منسٹر بنے تھے تو یہ ملک مشکل حالات سے دوچار تھا، اور جنہوں نے ایک طویل مشقت کر کے بڑی محنت سے پاکستان کو مشکلات میں ڈالا تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کا فیوچر ختم کر دیا ہے۔ تو نواز شریف نے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا اور پاکستان کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ تو نواز شریف کے بدترین مخالف بھی یہ بات مانتے ہیں، کھلے بندوں نہ مانے، ڈکے بندوں مانے، لیکن مانتے ضرور ہے کہ نواز شریف نے اس ملک سے دہشت گردی کو شکست دی، امن بحال کیا، لوڈ شیڈنگ کم کی، اس ملک سے اندھیرے دور کیے اور سارے مسائل، ملکی مسائل کو حل کرنے میں صرف کیے۔ اگر حکومت نے قرضے لیے تو بھی ڈیولپمنٹ کے لیے بجلی کے کارخانے لگائے، سڑکیں بنائیں۔ اور یہی بات میں کہتا ہوں کہ نواز شریف نے اپنے دور میں بہت کام کیے۔ تو آج جو ہم کمپیریزن کرتے ہیں آج کی حکومت کا پچھلی حکومت سے یا اس سے پچھلی حکومتوں سے، تو اس کا جب تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو انہی کاموں سے تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے جو کہ پچھلی حکومت نے کیے اور آج کی حکومت کر رہی ہے۔ تو اس بات سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ نواز شریف کے دور میں بہت سے مسائل حل ہوئے، بلکہ ملک کی ترقی کے آثار بھی واضح طور پر نظر آتے تھے، اور معاشی ماہرین پاکستان کی گروتھ ریٹ میں اضافے اور پاکستان کو دنیا کی 25 بڑی اور مضبوط معیشتوں میں شامل ہوتا دیکھ رہے تھے، اس کی پریڈکشن کی جا رہی تھی۔ تو محض اس بات پر کہ نواز شریف نے بجلی کے کارخانے تو لگائے لیکن بجلی بڑی مہنگی دی، اور نواز شریف نے امن قائم کیا اور پولیٹیکل ول دکھائی، لیکن چونکہ وہ پسند نہیں تھے، ڈکٹیشن ہی لیتے تھے، اس لیے انہیں حکومت سے نکال باہر پھینکا گیا۔ تو یہ جواز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ نواز شریف کو نکالنے کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نواز شریف کی حکومت بہت بہتر کام کر رہی تھی، اور اگر وہ 5 سال اسی طرح چلتے رہتے جس طرح نواز شریف نے 3.5 سال میں کام کیے تھے، تو پھر اگلے وہ کہنے والے کہہ رہے تھے کہ جی ان فیوچر پھر آپ 10-20 سال تک نون لیگ کو حکومت سے باہر نہیں کر سکیں گے۔ تو اسی لیے درمیان میں ایک وہ پاناما آیا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے کیا ہوا۔ خان صاحب کو لانے والے سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب پر دباؤ ڈالیں گے تو وہ اہم ملکی مسائل پر توجہ دیں گے اور اپنی گورننس بہتر کریں گے، ڈلیور کریں گے، لیکن پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ چکے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ آج کل خان صاحب اور ان کو لانے والوں میں فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کا گلہ خان صاحب نے یہ کہہ کر دیا ہے کہ وہ اکیلے نہیں لڑ سکتے۔ تو سوال یہ کہ خان صاحب اکیلے تو ہے نہیں، اتحادیوں کی ایک فوج ان کے ساتھ ہے، اور پچھلے 2-2.5 سال سے وہ خود کو طاقتور حلقوں کی امان میں سمجھتے رہے ہیں، لیکن اب صورتحال بہت حد تک بدل چکی ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ بات براہ راست رابطوں کی بجائے اب انڈائریکٹ ہو رہی ہے، انڈائریکٹ پیغام رسانی ہو رہی ہے، جس کے ذریعے خان صاحب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ حکومت کی ناکامی اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ رہی ہے، جواب دینا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے ادھر ادھر کی ہانکنے کی بجائے اور اپوزیشن کا پیچھا کرنے یا آڑ لینے کی بجائے کام کریں۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بعض حلقے اب یہ تاثر بھی قبول کرتے جا رہے ہیں کہ ملکی معیشت کی تباہی اور ہارجہ محاذ پر ناکامیوں کے پیچھے صرف نااہلی اور قابلیت کا فقدان نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے۔ 2.5-3 سال حکومت کی ناکامیوں سے بھرے پڑے۔ خان صاحب نے حکومت کو اس پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے کہ اب اپوزیشن بھی کوئی ذمہ داری لینے میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی۔ تو اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نے حکومت گرانے کی بجائے آپس میں لڑائی شروع کر دی ہے، جو بظاہر حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف سمجھا جا رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر آمادہ ہے، جو پنجاب میں حکومت تبدیل کر کے خان صاحب کو بڑا جھٹکا دینا چاہتی ہے۔ لیکن سیاستدان بڑے سیانے ہوتے ہیں، تو پی ڈی ایم اس وقت نئی لڑائی چھیڑ کر بیٹھ گئی ہے، جس سے حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ اپوزیشن کمزور نظر آ رہی ہے۔ اب خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ اپوزیشن سے بنا کر رکھے، اپوزیشن کے ساتھ خان صاحب نے اپوزیشن مذاکرات کی پیشکش بھی کی، لیکن اب اپوزیشن وہ اپوزیشن رہی نہیں، اپوزیشن بھی دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ تو خان صاحب کے لیے مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے
کہ اب وہ کون سی اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور کون سی اپوزیشن کو لوپ میں لے کر چلیں گے. کیا وہ اپوزیشن پیپل پارٹی اور اے این پی کی ہوگی یا وہ اپوزیشن مسلم لیگ نون اور باقی اتحادی جماعتوں کی ہوگی. تو آج اے این پی نے بھی پی ڈی ایم سے باضابطہ راہ جدا کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو اپوزیشن نے پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کا لالی پاپ دینے کی بجائے لگتا یوں ہے کہ نیا کھیل شروع کر دیا ہے. پی ڈی ایم نے پیپل پارٹی اور اے این پی کو شو کا نوٹس جاری کیے تھے جس پر پیپل پارٹی نے تو سخت ری ایکشن دینے کا اعلان کیا ہے جبکہ اے این پی نے باقاعدہ آج پریس کانفرنس کر کے خود کو حکومت سے خود کو پی ڈی ایم سے علیحدہ کر لیا. تو پی ڈی ایم نے اے این پی اور پیپل پارٹی دونوں کو شو کا نوٹس جاری کیے جس پر پیپل پارٹی بھی سیکھ پا نظر آتی ہے اور آج تو اے این پی نے باقاعدہ اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. تو حالانکہ شاہد خان عباسی نے کہا بھی کہ انہوں نے شو کا نوٹس نہیں جاری کیے بلکہ وضاحت مانگی ہے اور یہ وضاحت مولانا فضل الرحمان کی طرف سے مانگی گئی ہے جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں. لیکن سینٹ میں اپوزیشن نے یعنی اپوزیشن کے دونوں دھڑوں نے مل کر جو قرارداد منظور کرائی وہ بڑی معنی خیز تھی. سوال یہ کہ اگر اپوزیشن سینٹ میں قرارداد کے موقع پر اور بات چلتے چلتے مدینہ کی ریاست سے اب جہاد تک کان پہنچی ہے. وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہ گھر سے دفتر جانے کے لیے نہیں بلکہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں. تو سوال یہ کہ پرائم منسٹر کون سا جہاد کر رہے ہیں اور کس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. جہاد ایک اسلامی ورڈ ہے اور ہمارے اسلامی عقائد کا ایک حصہ ہے. اب جہاد جیسے مقدس فریضے کو کیا وزیر اعظم یا ان کی حکومت اپنی نااہلی ناکامی اور ناقابلیت چھپانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو کیا قسمت پائی ہے پاکستان کی عوام نے کہ وزیر اعظم صاحب ایک وقت میں قوم سے یہ کہا کرتے تھے کہ ارطغرل ڈرامہ دیکھا کرو اور اب آج اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ قوم یہ مان لے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں. اب سوال یہ کہ وزیر اعظم کون سا جہاد کر رہے ہیں اور کس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. کرپشن کے خلاف جہاد ہوتا تو آج آٹا چور، چینی چور، پیٹرول چور، ادویات چور پکڑے جا چکے ہوتے، جیلوں میں ہوتے، سزائے کاٹ رہے ہوتے. تو ہمیں وزیر اعظم عمران خان کی نیت پر شبہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کے نزدیک وہ جہاد ہی کر رہے ہو مگر یہ جہاد اگر کرپٹ لوگوں کے خلاف نہیں تو پھر یہ جہاد کس کے خلاف ہے. تو خاص صاحب کے حالیہ بیان نے مجھ جیسے کئی لوگوں کو رنجیدہ کر دیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بیچارہ اکیلا جہاد کر رہا ہے اور کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا مگر وہ یہ بھی نہیں بتا رہے کہ وہ جہاد کون سا کر رہے ہیں. پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف عدلیہ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی جو نواز شریف کو سیکورٹی بانڈ کے بغیر باہر جانے کی اجازت دے دیتی ہے. تو خاص صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف سیکورٹی بانڈ بھر کر باہر جاتے تو کرپشن کا دروازہ بند ہو جاتا لیکن عدالتوں نے سیکورٹی بانڈ کی بجائے نواز شریف کی بیماری کو سامنے رکھا اور خود حکومت کی بنائی ہوئی رپورٹوں پر انہیں باہر جانے دیا اور اس کو کابینہ کی اجازت سے مشروط کیا. تو اجازت خود خان صاحب نے دی لیکن ملبہ سارا عدلیہ پہ ڈال دیا. جس طرح وہ مہنگائی کا ذمہ دار پہلے 2-2.5 سال اپوزیشن کو قرار دیتے رہے، سابقہ حکومتوں کی کرپشن کو قرار دیتے رہے اور پھر 2-4 روز پہلے انہوں نے یہ سارا بل حفیظ شیخ کے نام پر پھاڑ دیا. اب خان صاحب جہاد کرنے نکلتے ہیں لیکن جہاد بھی نہیں بتاتے اور ذمہ داری بھی نہیں اٹھاتے. یعنی ساڑھا ذمہ توش پوش، ذمہ داری وہ دوسروں پر ڈالنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اب خان صاحب کا جو جہاد ہے وہ اس کی لسٹ بڑی لمبی ہے لیکن جو وزیر اعظم نے کہا پہلے وہ سنتے ہیں کہ انہوں نے پبلک سے جب بات کرتے ہو ٹیلی فون پر سوالوں کے جواب دیے تو پرائم منسٹر کا کیا کہنا تھا. میں صبح اٹھتا ہوں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی آفس جا رہا ہوں، میں جہاد لڑنے جا رہا ہوتا. اب پرائم منسٹر سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ خاص اب جس جہاد کی بات کرتے ہیں وہ کون سا جہاد ہے. کشمیر تو ہاتھ سے نکل گیا، دوسرا جہاد مہنگائی ہو سکتا تھا لیکن لگتا یہ کہ خان صاحب مہنگائی کے خلاف اس قسم کا جہاد کر رہے ہیں کہ کہیں غلطی سے بھی مہنگائی کم نہ ہو جائے. مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کا خیال یہ ہو کہ مہنگائی اگر کم ہو گئی تو لوگ انہیں یاد نہیں کریں گے. اب تیسرا جہاد جو ہو سکتا تھا وہ معیشت کا ہو سکتا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اس قسم کا جہاد ہے کہ معیشت کہیں غلطی سے ٹھیک نہ ہو جائے، گروتھ ریٹ کہیں بہتر نہ ہو جائے، بے روزگاری میں کمی نہ ہو جائے.
تو کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اپنی عوام کے خلاف جہاد کے لیے نکلتے ہیں. اب پتہ نہیں کون سا جہاد ہے جو وزیر اعظم 55 روپے کلومیٹر والے ہیلی کاپٹر پر لڑنے جاتے ہیں. اعتراض اس بات پر نہیں کہ وزیر اعظم کس سے جہاد کر رہے ہیں, کس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. سوال یہ کہ وزیر اعظم کس کو جہاد سمجھتے ہیں, وہ کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جس کو انہوں نے جہاد سمجھ لیا ہے. اگر تو انہوں نے صرف دفتر جانے کو جہاد سمجھ لیا ہے, یہ مانی جا سکتی ہے بات, کیونکہ جو شخص ساری عمر کھیل کود میں گزار چکا ہو, جس نے کوئی کام دھندہ نہ کیا ہو, کوئی کاروبار نہ کیا ہو, تو اس کے لیے صبح سویرے اٹھ کر دفتر جانا یہ کم از کم جہاد ہو سکتا ہے. تو خاص صاحب نے زیادہ غلط بھی نہیں کہا کہ وہ صبح اٹھ کر یہ نہیں سوچتے کہ وہ دفتر جا رہے ہیں بلکہ جہاد لڑنے جا رہے ہیں. تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ارطغرل ڈرامے کے نتائج آنا شروع ہو گئے. بجلی قیمت 7 روپے سے بڑھا کر 28 روپے فی یونٹ, آٹا 35 روپے سے 80 روپے فی کلو, چینی 52 روپے سے 100 روپے 20 روپے فی کلو کرنے کو بھی کیا اسی جہاد کا حصہ سمجھا جائے جس کا ذکر خاص صاحب نے کیا. تو چینی چوروں کو 300 ارب, پیٹرول مافیا کو 500 ارب, ادویات مافیا کو 500 ارب روپے کا فائدہ دینا بھی کیا اسی جہاد کی مہم کا حصہ ہے. تو خاص صاحب نے قوم کو ایک بار پھر مشورہ دیا ہے کہ وہ گھبرائے نہیں, مہنگائی پہ صبر کرے. تو کیا مہنگائی میں کمی پرائم منسٹر عمران خان کی ترجیحات میں شامل نہیں, اور کیا وہ مہنگائی میں کمی کو جہاد نہیں سمجھتے؟ ہاں سب پچھلے 2.5 برس سے قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں, صبر کرے, سکون کور میں ملے گا. اب قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ گھر سے کام پر جانا جہاد ہے. تو یہ بات ان لوگوں پر واقعی صادق آتی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کام کے نہ کاج کے, دشمن اناج کے. تو خاص صاحب کے اس بیان کے حوالے سے اب سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہے ہیں اور بڑے بڑے عجیب ٹرینڈ چل رہے ہیں. تو میں وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ ان ٹرینڈوں میں کیا کیا لکھا ہے, لیکن ایک دو کوٹنگ کر سکتا ہوں. ان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا بھی جہادی آیا ہے جو روز 55 روپے کلومیٹر والے ہیلی کاپٹر پر جہاد کے لیے نکلتا ہے. تو خاص صاحب نے ایک بار پھر اپنی ذمہ داری, جو ناکامی کا ذمہ دار عدلیہ کو ٹھہرایا ہے. وہ عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اکیلے لڑ رہے ہیں اور عدلیہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی, ورنہ کرپشن ختم ہو چکی ہوتی. اب پہلی بات تو ہے کہ خاص صاحب نے کرپشن کو جہاد کہا نہیں, لیکن دوسرے لفظوں میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں کرپشن کے خلاف جہاد کرنے نکلتا ہوں, لیکن عدلیہ میرا اس جہاد میں ساتھ نہیں دیتی. تو خاص صاحب یہ بات اس عدلیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس عدلیہ کے ذریعے انہوں نے نواز شریف کو اقتدار سے نکالا, ان پر مافیا کا ڈان ہونے کا الزام لگایا گیا. اس وقت خاص صاحب کو وہ عدلیہ اس وقت خاص صاحب کو بہت اچھی لگتی تھی. آج وہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ اکیلے لڑ رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. تو کرپشن کے خلاف اکیلے ہی لڑائی کا تاثر دے کر وہ کسی اور پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں, یعنی عدلیہ کرپٹ افراد کو چھوڑ رہی ہے. حالانکہ خود خاص صاحب کو اس عدلیہ نے جتنا ریلیف دیا ہے اس پر بھی بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں. خاص صاحب کے حالیہ بیان کے بعد ایک بار پھر یہ کہنا تو بنتا ہے کہ وزیر اعظم نے قوم کو بتا دیا ہے کہ جاگتے رہنا ساڈے تے بالکل نہ رہنا. اور پی ڈی ایم میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں, اور پی ڈی ایم میں واضح طور پر 2 بڑے گروپ سامنے ہیں, پیپل پارٹی اور این پی ایک طرف ہے, جبکہ مسلم لیگ نون اور باقی کی 8 جماعتیں دوسری طرف ہے. تو اپوزیشن جماعتوں کی آپس میں لڑائی اب حقیقت ہے یا کوئی نورا کشتی ہے, اس میں ابہام ضرور موجود ہے. پی ڈی ایم میں 2 واضح گروپ بن چکے ہیں اور اب یہ جماعتیں الگ الگ اجلاس کر رہی ہیں. پی ڈی ایم نے پیپل پارٹی اور اے این پی کو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے شوکاز نوٹس جاری کیا اور ان سے 7 روز میں جواب مانگا ہے کہ پیپل پارٹی نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر لانے کے لیے بی اے پی باپ پارٹی کے 4 سینیٹر کی حمایت کیوں لی, اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی کیوں کی. تو لگتا ہے کہ پیپل پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکالنے کی باضابطہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے, اور دوسری طرف سے پیپل پارٹی بھی اسی طرح کا ریئیکٹ کر رہی ہے جیسے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی. پیپل پارٹی جس نے استعفوں کے لیے 4 اپریل تک کی مہلت مانگی تھی, اب وہ 4 اپریل گزر گئی اور 4 اپریل کو سی ای سی کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں اس بات کا فیصلہ کیا جانا تھا کہ پیپل پارٹی پی ڈی ایم کے فیصلوں پر عمل کرتے ہوئے استعفے دے گی یا نہیں دے گی. لیکن اس سے پہلے ہی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے چناؤ کو تنازع بنا کر بیان بازی شروع ہو گئی ہے. پیپل پارٹی نے سی ای سی کا 4 اپریل کا اجلاس پوسٹ پون کر دیا. تو اب استعفوں کا معاملہ کہیں پیچھے رہ گیا, اب معاملہ دوسرا شروع ہو گیا, لڑائی دوسری شروع ہو گئی, سینٹ کا معاملہ آگے آ گیا ہے.
تو مسلم لیگ نون اور اس کی ہمخیال جماعتوں پر مشتمل اتحاد نے اب سینٹ میں اپوزیشن کا الگ بینچ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. یعنی وہ الگ بیٹھے گی اور پیپل پارٹی اور این پی الگ بیٹھے گی. پیپل پارٹی اس وقت سینٹ میں اپوزیشن کو لیڈ کر رہی ہے. تو جو دوسرا ان کا گروپ ہے مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان یا باقی کی جماعتیں, اب وہ الگ بنچوں پر بیٹھنے کا سوچ رہے ہیں اور انہوں نے درخواست دے دی ہے. تو پیپل پارٹی نے حکومت کو بھی اہم معاملات میں حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن اتحاد میں محض سینٹ کے قائد حزب اختلاف کی سیٹ تو اتنا بڑا تنازع کیا ہو سکتی ہے کہ اتنا بڑا اتحاد ٹوٹ جائے, اتحاد میں پھوٹ پڑ جائے. وہ اتحاد جو حکومت گرانے چلا تھا محض یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانے پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے. تو ایک طرف تو اپوزیشن ان اسمبلیوں کو مانتی نہیں, اس نظام کو تسلیم نہیں کر رہی, دوسری طرف سینٹ میں قیادت کے مسئلے پر اس قدر جھگڑا کہ شوکاز نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں. تو ایک طرف مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ وہ بچے نہیں کہ معمولی باتوں پر اتحاد توڑ دیں, نقصان پہنچائیں, دوسری طرف شوکاز نوٹس بھی جاری ہو رہے ہیں. تو ایک طرف مسلم لیگ نون پیپل پارٹی کو امیدوار کو جتانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے, دوسری طرف اسی امیدوار کے قائد حزب اختلاف بننے پر اس قدر ناراضگی کہ الگ الگ بینچوں پر بیٹھنے کو تیار ہیں. تو یہ ساری باتیں میرے ذہن سے بالاتر ہیں. اب لگتا یوں کہ اس سارے صورتحال میں مجھے یوں لگتا ہے کہ اپوزیشن محض نورہ کشتی کر رہی ہے, کوئی حقیقی لڑائی نہیں ہے یا ناراضگی نہیں ہے. اب مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی دونوں کو یہ معلوم ہے کہ لڑائی کا اصل نقصان خود انہیں ہی ہوگا, لیکن چونکہ اس وقت نہ لانگ مارچ ہو سکتی ہے نہ استعفوں کا موسم ہے, لیکن سیاست تو ہر بہرحال کرنا ہے, میدان خالی نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سینٹ میں آج کرونا کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی, تو یہ قرارداد اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی اور یہ قرارداد منظور بھی ہو گئی. اپوزیشن کے 47 ووٹ تھے جبکہ اس کی مخالفت میں 31 ووٹ پڑے. تو یہ وہ موقع تھا جس میں پتہ چلتا کہ کیا اپوزیشن میں رفٹ ہے, واقعی کوئی لڑائی ہو رہی ہے یا کوئی ان کے اندر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن نے اس وقت باہمی اختلافات اور بیان بازی سے توجہ اپنی طرف لگائی ہوئی ہے. یعنی وہ جو ایک میڈیا وار بھی ہے نا کہ میڈیا پہ کون چھائے ہوئے ہیں, تو میڈیا پہ اس وقت پی ڈی ایم اپنی پوزیشن کو رکھنے کے لیے اپوزیشن کچھ نہ کچھ جو ایکٹیویٹی کرے گی. تو میرا گمان یہ کہ اپوزیشن کا ٹارگٹ بڑا ہے. یوسف رضا گیلانی کی سیٹ بہت چھوٹی ہے, لیکن وقتی طور پر اپنے سیاسی مخالفین کو چکمہ دینے کے لیے سیاسی چالیں چلنا ضروری ہے. دونوں چلتے ہیں, حکومت بھی چلتی ہے, اپوزیشن بھی چلتی ہے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میری اس تھیوری سے رائے سے اتفاق نہ کریں اور اس کو سیریس لڑائی قرار دیں, تو مگر تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا بھی ضروری ہے, اور بہت سے لوگ اس وقت تصویر کے اسی رخ پر غور بھی کر رہے ہیں. اور وزیراعظم قوم کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ تبدیلی کیوں نہیں آئی. خاص صاحب نے کہا جی تبدیلی آنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کے گلے کاٹے جائیں. انقلاب فرانس اور انقلاب ایران کی انہوں نے مثالیں دی, دو ملکوں کی مثال دے کر انہوں نے کہا کہ یہاں لوگوں کی گردنیں کاٹی گئی, انہیں جیلوں میں ڈالا گیا, تو یہاں تبدیلی آ گئی, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تو لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ کہ جمہوری ملک ہے, یہاں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. تو جو خان صاحب کی خواہش تھی تبدیلی کی, سوال یہ کہ بلکہ پوچھنا چاہیے کہ خان صاحب اگر تبدیلی انقلاب فرانس اور انقلاب ایران کی طرح ہی آتی ہے تو پھر آپ نے کون سی تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا, قوم کو کیوں تبدیلی کے ٹرک کے پیچھے لگایا تھا. تو قوم تو تبدیلی کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ کر انہوں نے خان صاحب کو ووٹ ڈالے کہ جی خان صاحب آئیں گے تبدیلی آئے گی. اب ہمیں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ جی تبدیلی ایسے نہیں آتی. تو یہ مجھے جو دو سیکوینس ہے, ایک خان صاحب کا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں, اور دوسرا وہ جو ظاہر کر رہے ہیں کہ جناب گردنیں کٹی اور پھر اس کے بعد انقلاب آیا, تو یہ بڑا خطرناک ہے. اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کو یہ خیال آئے کہ وہ ارطغرل کی وردی پہن لیں اور پھر تلوار ہاتھ میں اٹھائیں اور پھر کرپشن سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ختم ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی گردنیں کاٹی جائیں. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کسی وقت ان کے خواب و خیال میں بات آ بھی سکتی ہے, لیکن اگر آ گئی تو پھر سمجھ لو کی ہوئے گا. حکمران جماعت پہلے دن سے کنفیوز ہے, اور پہلے دن سے لوگوں کو انہوں نے کنفیوژن میں مبتلا کر رکھا ہے. جب خان صاحب نے کہہ دیا تھا پہلے 100 دن میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور 100 دن میں تبدیلی آ جائے گی, تو یہاں سے کنفیوژن شروع ہو گئی تھی. اب خان صاحب کے بہت سے چاہنے والے یہ سمجھتے رہے کہ خان صاحب بہت سی باتیں روانی میں کر جاتے ہیں, سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے, انہیں پتہ نہیں چلتا. جرمنی جاپان کی سرحدیں ملتی ہیں تو شاید انہیں پتہ نہیں چلتا. تو جو اسے خان صاحب کی سادگی معصومیت سمجھتے رہے, اب 2-2.5 سال بعد ان کو حقیقت ان پہ آشکارا ہو گئی. اب وہ کانوں کو ہار لگا کر یہ کہہ رہے کہ یہ تو حکومت کی پالیسی ہے.
حکومت کنفیوز نہیں ہے بلکہ لوگوں کو کنفیوز رکھ کر حکمرانی کرنا شاید یہ کوئی پالیسی ہے. اس لیے یہ جو بظاہر فیصلے ہوتے ہیں وہ کنفیوژن پر مبنی ہوتے ہیں اور اس پر جو ریئیکشن نظر آتا ہے وہ بھی کنفیوژن ظاہر کرتا ہے. تو کنفیوژن میں جو 2.5 سال خاص صاحب نے نکال لیے. اب خاص صاحب کے بیانات اور پھر اس پر یو ٹرن لینا یہ اب کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, اس پر حیران نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ اب ریگولر روٹین کی بات ہو گئی ہے. اور جس دن یہ نہ ہو اس دن لگتا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ہوا. تو اب لوگ سر پیٹ رہے کہ جب آپ مخالفین کو چور, ڈاکو, مافیا اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر اور جن کاموں کی وجہ سے کہتے ہیں وہی کام آپ خود بھی کر رہے ہیں, یعنی اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر, اور یہ ٹوپیاں بدل بدل کر عوام کو ماموں بنا رہے ہیں. تو پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی باتوں پر یقین کرتے رہیں. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب زدہ اور کرپٹ لوگوں کے ذریعے تو حکومت چلانے کا تجربہ کامیاب نہیں ہوا. تو پھر جن پر الزام لگاتے رہے ہیں وہ ان سے تو بہتر ہے جن سے آج حکومت چلانے کی کوشش کریں. تو شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد, یعنی ان سے تو وہ لوگ اچھے تھے کہ کم از کم ملک تو اچھے طریقے سے چلا رہے تھے. اب وہ کہتے ہیں نا کان یوں نہیں پکڑنا, گھما کے پکڑ لینا ہے, پکڑ تو کان ہی رہے ہیں.